حضرت عمر کے الحمدللہ زندگی کے اندر کئی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم بھاگ رہا ہے. جو چند چیزیں اچیومنٹ حضرت عمر کے لائف سائیکل میں آتی ہیں، اس میں ہجری کیلنڈر جو تھا وہ حضرت عمر نے پرپوز کیا تھا. جو آپ کا اسلامی کیلنڈر ہے وہ حضرت عمر کا پرپوز کیا ہوا تھا. حضرت عمر نے پہلی دفعہ مسلمانوں کے اندر پراپر آرمی، پراپر فوج جو تھی اس کو ڈیزائن کیا تھا. حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ بارڈرز کے اوپر فوج کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے بارڈرز نہیں ہوتے تھے اور بارڈرز کے اوپر فوج اپوائنٹ نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر کے دور میں پولیس ڈپارٹمنٹ پہلی دفعہ مسلمانوں کے اندر جو تھا اس کو شروع کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے سڑکیں بنانا شروع کی، روڈز بنانی شروع کی. شہروں کو ملانے کے لیے، ٹاؤنز کو ملانے کے لیے سڑکیں بنائی گئیں. ڈرینیج سسٹم حضرت عمر کے دور میں جو تھا یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. جو رجسٹرار ہوتے ہیں، جو برتھ ریکارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ریکارڈ رکھتے ہیں، جو پبلک سروسز کے لوگ ہوتے ہیں رجسٹرار کے، یہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئے. حفاظ کے لیے الاؤنس، منتھلی الاؤنس جو تھا کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کو حکومت جو ہے وہ اسکالرشپ دے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چیز شروع کی گئی. حضرت عمر نے یہ چیز ایز اے پالیسی گورنمنٹ کے ڈکلیئر کی تھی کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کی عبادت گاہوں کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. اگر آج کے مسلمان ہوتے ہوئے کسی نان مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر جا کر نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے، اس نے اسلام کی اسپرٹ پہچانی نہیں، وہ اسلام کے قوانین کو سمجھا نہیں. اسی طرح سے حضرت عمر کے دور میں لینڈ میجرمنٹس شروع ہوئے، یعنی زمین کو میجر کرنے کے جو یونٹس تھے اس کو بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح جو تھی یہ پڑھنا شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں پورے رمضان میں تراویح نہیں پڑھائی تھی. چند دن آپ نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے یہ نماز پڑھی تھی. جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 23ویں رات میں جو تھی وہ 1/3 نائٹ تراویح پڑھی، آپ نے قیام اللیل کیا، اور آپ نے 25ویں میں 2/3 آپ نے قیام اللیل کیا، اور 27ویں کے اندر آپ نے 3/3 نائٹ تک قیام اللیل کیا. یاد رکھیں تہجد، قیام اللیل اور تراویح ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سال کے 11 مہینے میں جو تہجد پڑھا کرتے تھے وہی تراویح کی شکل میں، کیونکہ تراویح کی ٹرم بعد میں آئی. اللہ کے رسول کے ٹائم پر تراویح کی ٹرم نہیں تھی، قیام اللیل کی ٹرم تھی یا تہجد کی ٹرم تھی. جو آپ کی سال کے 11 مہینے کی تہجد ہوتی تھی وہ رمضان کے دنوں میں وہی رکعت آپ کا قیام اللیل بن جاتے تھے. یہاں تک پوائنٹ کلیئر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی اپنی، اور اس کے بعد 3 رکعت آپ نے وتر کے پڑھے. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو آپ کو جماعت کے ساتھ تراویح کا نظام مسجدوں کے اندر ملتا ہے یہ حضرت عمر کے دور میں پراپرلی شروع ہوا. رمضان کے مہینے میں حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مسلمان اپنے اپنے گروپ بنا کر مسجد نبوی میں امامت کے اندر کسی کی تراویح اس طرح سے قیام اللیل کر رہے ہیں. حضرت عمر کو لگا کہ اس سے مسلمانوں کی یونیفارمٹی ڈسٹرب ہوگی. لیکن اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کیا تھا پورا سال؟ اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ مسلمانوں پر بھاری ہو جائے. لیکن جب حضرت عمر کے دور تک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر رات تراویح کی شکل میں قیام اللیل کریں گے، اور حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد نبی میں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں اور لوگ 8-10 گروپ میں کھڑے ہو کر جو ہے الگ الگ جماعت کرا رہے ہیں. حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے ذہن میں ڈالی، اپنی طرف سے انٹیوشن کی. انہوں نے ابی ابن کعب کے جاتے جو قرآن کے بہترین اس وقت جو تھے وہ پڑھنے والے تھے اللہ کے رسول کے دور میں. ابی ابن کعب کو آپ نے کہا کہ آپ امامت کرائیے اور تمام مسلمانوں کو اکٹھے کر کے آپ نے نماز تراویح پڑھائی. ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز اس وقت موجود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت تراویح جو ہے وہ صرف 8 رکعت ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو حنفی اسکول آف تھاٹ میں اپنے پاکستان کے اندر بھی اور دیگر اسکول آف تھاٹس میں بھی، ایون آپ شافعی میں چلے جائیں یا آپ سعودی عرب چلے جائیں جہاں پر آپ کو حنبلی اسکول آف تھاٹ ملتا ہے. حنبلی اسکول آف تھاٹ سعودی عرب میں زیادہ ہے، شافعی کم کوانٹٹی کے اندر ہے. حنبلی شافعی اسکول آف تھاٹ ہو یا حنفی اسکول آف تھاٹ ہو، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 20 رکعت تراویح کی ملتے ہیں. مالکی اسکول آف تھاٹ میں 36 رکعت جو ہیں وہ آپ کو قیام اللیل تراویح کی ملتے ہیں. ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز بن گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ 8 رکعت ہے تو صرف 8 رکعت پڑھنی چاہیے.
اور جو 8 رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے وہ بدعت کرتا ہے، یہی کہا جاتا ہے. اور جو 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ 8 رکعت پڑھنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنی عبادت میں کمی کر رہے ہیں اور یہ امت کے اجماع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعت پڑھی پلس 3 رکعت بدعت. ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز میں کیسے پڑھوں، قیام اللیل میں کیسے کروں؟ آپ نے کہا مثنا مثنا اور مثنا، اور اس کے بعد آپ نے ڈاٹ 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 اس کو ان لمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی آپ نے کہا 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو اور 2 رکعت پڑھو اور 2 رکعت. آپ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ 6 پڑھو یا 8 پڑھو یا 20 پڑھو یا 36 پڑھو. آپ نے مثنا و مثنا و مثنا کہہ کر اس کو ان لمیٹڈ چھوڑ دیا. یعنی آج بھی اسکالرز یہ بات کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں بیچ کا راستہ اڈاپٹ کیجیے. اپنا ذہن کھول لیجیے. نہ 8 تراویح پڑھنے والے غلطی کر رہے ہیں، نہ 20 تراویح پڑھنے والے غلطی کر رہے ہیں. ہم جس علاقے میں، ہم جس ملک میں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، یہاں آپ کو دونوں طرح کی مسجدیں ملتی ہیں. بعض مسجدوں میں 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں، بعض مساجد میں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور جب امام نے نماز مکمل کی تو اس نے نماز مکمل کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اگر آپ اس کو فالو کریں گی تو آپ جس مسجد میں کھڑی ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ گئی ہیں جہاں پر امام نے 8 رکعت پڑھے، آپ 8 رکعت پڑھیے. آپ جس مسجد میں کھڑی ہیں وہاں امام نے 20 رکعت پڑھی ہے، آپ 20 رکعت پڑھیے. اپنے آپ کو دین کی وسعت سے ڈیٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں نماز پڑھے ہیں، کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھیں، آپ 20 رکعت پڑھیں، آپ 40 پڑھیں، کوئی اس کے اندر لمیٹیشن نہیں ہے. اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا، بہت تھکن ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کم سے کم آپ 8 پڑھ لیں. 8 از دا منیمم. صحیح ہے. ان اینڈنگ معاملہ ہے. اب اس میں اگلا سوال آپ یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں پلیز اس کو فالو کریں. مسلمانوں کا اس کے اوپر بٹنا اور مسلمانوں کا اس کے اوپر پھٹنا اور مسلمانوں کا ان بحثوں میں پڑھنا کہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. چلو نکال کر پڑھے اسکالر نے اس کے بارے میں کیا کہا. اسکالر نے کہا درمیانہ راستہ اختیار کریں، امام کو فالو کریں. مسلمانوں کو یونیفارمٹی سکھائی گئی ہے، مسلمان امام کو فالو کرتے ہیں. جس امام کے پیچھے آپ جا کر فرض پڑھ سکتے ہیں اس امام کے پیچھے آپ 20 تراویح نہیں پڑھ سکتے. یہ یونیفارمٹی توڑنا ہے کہ 8 رکعت پڑھ کے آپ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں. عورتوں کو ویسے ہی مسجدوں کے اندر صفوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا صفیں کیسے بنانی ہے اور صفوں کا ڈیکورم کیسے برقرار رکھنا ہے. بیچ بیچ میں سے عورتیں نکل کے چلی جاتی ہیں، ویسے ہی پیچھے والی عورتیں کھڑی رہتی ہیں، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو صف کا جو ٹوٹنا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم چلے گئے یہ کہہ گئے کہ ہم نے تو افلاطون بن کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی اور 8 رکعت پڑھ کے ہم آگے سنت طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا. جو کام آپ کریں اس کو مکمل کریں. اگر آپ کسی مسجد میں گئی ہیں جہاں امام صاحب 20 رکعت پڑھا رہے ہیں، پوری نماز مکمل کر کے آئیے. The question of وطر، امام وطر پڑھا رہے ہیں وہاں پہ جماعت کے ساتھ، وطر بھی پڑھ کر آئیے. وطر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. ہم ہر معاملے میں ایکسٹریمز پر جاتے ہیں. پسندیدہ مستحب یہی ہے کہ آپ کی رات کی آخری نماز وطر. مثال کے طور پر آپ گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ نے عشاء کے ساتھ 10 رکعت پڑھے، پھر آپ نے کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے 5 رکعت پڑھ لیے، پھر آپ نے سحری سے پہلے پھر 4 رکعت پڑھ لیے. اب آپ آخر میں گھر میں بالکل سحری سے پہلے آپ اپنے وطر پڑھ لیجیے. لیکن آپ جماعت کے ساتھ ایک یونیفارمٹی سے ایک ڈیکورم میں مسلمانوں کی اجتماعیت میں کھڑی ہوئی ہیں، پوری نماز پڑھ کر آئیے. اگر آپ کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد ہوگی کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی تو آپ مکمل کریں گے. وطر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. سختی مت کیجیے، جو دین کی وسعتیں ہیں ان کو اڈاپٹ کیجیے. سعودی عرب میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ 30 رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی کہے کہ سعودی عرب میں 2 امام 20 رکعت پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث میں نے سنی اور یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ دیتے ہیں. تو کوئی یہ کہے کہ اچھا وہ جو پہلے امام گئے تھے وہ تو 10 رکعت پڑھ کے چلے گئے تو میں اب ہٹ رہا ہوں، یعنی میں اب اس حدیث کے مطابق ثواب کے لیے جسٹیفائی بھی کر گیا، کوالیفائی بھی کر گیا، اور دوسرے امام کو میں نے فالو بھی نہیں کیا. ایون اسکالرز اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا امام آتا ہے حرم کے اندر وہ پہلے کا قائم مقام ہوتا ہے، پہلے ہی کو وہ فالو کرتے ہوئے آگے اپنی 11 تراویح کو 11 قیام اللیل کی رکعت کو کنٹینیو کرتا ہے.
تو جس نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو فالو کرنا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز مکمل کی وہ دونوں امام کے پیچھے 20 تراویحیں اپنی مکمل کرے گا اور 3 وتر کے ساتھ وہ 23 رکعات پورے ادا کرے گا. سمجھ آ گئی؟ اگر اب بھی آپ کی وجہ سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پھر میرے پاس آئیے گا، میں انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو کلیئر کر دوں گی.